بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز دوستو، آپ کو کوئی دینی مسئلہ درپیش ہے یا دنیاوی، اور آپ کے جو دینی اور دنیاوی مسائل ہیں ان کا بہترین حل اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ بہترین حل آپ کو ملے گا در اہل بیت سے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ آئیں گے، بہترین حل ملے گا۔ آپ آئیں گے مولا علی علیہ السلام، آپ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، جناب حسنین کریمین شریفین، اور اسی طرح آخری امام تک 14 معصومین کے در پر آپ آئیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کے دینی مسائل کا حل کون بتائے گا؟ اہل بیت رسول بتائیں گے، رسول اللہ اور رسول اللہ کی معصوم اولاد مولا علی علیہ السلام۔ یہ ہستیاں آپ کو آپ کے مسائل کا بہترین حل بتائیں گی۔ اگر آپ نے کسی اور سے رہنمائی لی تو وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جائے گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کہاں سے لینی ہے؟ یہ سارے آپ کو در اہل بیت پہ آپ جائیں گے تو وہاں سے آپ کو سب کچھ ملے گا، ہدایت ملے گی، دنیا اور آخرت کی تمام مسائل کا حل آپ کو در اہل بیت سے ملے گا، کیونکہ یہ سب سے زیادہ قرآن کے عالم یہ ہیں، بہترین تفسیر یہ جانتے ہیں۔ اور پچھلی نشست ضرور دیکھیے گا، ہم نے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قرآن مجید کی تفسیر صرف اللہ جانتا ہے، اور وہ لوگ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم، اور وہ کون ہے؟ وہ 14 معصومین۔ تو میرے معزز دوستو، قرآن مجید کے متعلق اگر کوئی بات سننی ہے، کوئی بات سمجھنی ہے، قرآن مجید کے کو آپ نے سمجھنا ہے تو وہ آپ کو سمجھائیں کون؟ اہل بیت رسول۔ ان کے علاوہ، ان معصوم ہستیوں کے علاوہ، چاہے کوئی شیعہ عالم ہو یا غیر شیعہ، وہ آپ کو گمراہ کر دے گا، وہ تفسیر میں رائے کر رہا ہے، کیونکہ یہ اس کتاب کے بہترین عالم ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ کون سی آیہ مجیدہ کہاں پر نازل ہوئی ہے، کس کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور کس معاملہ میں نازل ہوئی ہے۔ پہاڑ پہ نازل ہوئی ہے، میدان میں نازل ہوئی ہے، سفر میں نازل ہوئی ہے، قیام میں نازل ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے، مجھ سے پوچھو۔ علی علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے پوچھو۔ اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث ہیں کہ قرآن کے عالم یہ ہیں، قرآن سیکھنا ہے ان کے پاس آؤ، دین سیکھنا ہے ان کے پاس آؤ، دین کسی اور سے آپ سیکھیں گے آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو میرے معزز دوستو، پچھلی نشست ضرور دیکھیے گا کہ قرآن مجید کی تفسیر کوئی نہیں کہہ سکتا، ساری تفسیر میں رائے کریں گے، جو بھی بندہ اپنی طرف سے کچھ کہے گا اہل بیت رسول کے تعلیمات سے ہٹ کے جو کوئی بات کرے گا غلط ہے۔ بہترین تفسیر آپ کو چاہیے، وہی ہے تفسیر جو اہل بیت رسول بیان کریں گے۔ بہترین کیا؟ جو بھی تفسیر ہے نا وہ اہل بیت رسول کو پتہ ہے، اور کسی کو پتہ ہی نہیں، اور کسی کو علم نہیں ہے، کیونکہ علم والے ہی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، کتاب ہے الاحتجاج۔ عن علی علیہ السلام قال سلونی عن کتاب اللہ فواللہ ما نزلت آیت من کتاب اللہ فی لیل ولا نہار ولا مسیر ولا مقام۔ مولا کا فرماتے ہیں، مولا علیہ السلام، مجھ سے پوچھو قرآن کے متعلق، مجھ سے پوچھو، کیونکہ کوئی آیہ مجیدہ کوئی بھی، چاہے وہ دن میں نازل ہو، چاہے وہ رات میں نازل ہوئی ہے، چاہے وہ سفر پہ ہے، چاہے وہ اسے کیا کہتے ہیں حالت حاضر میں ہے، یعنی سفر پہ نہیں ہے، میں بتاؤں گا، مجھے معلوم ہے، اللہ کی قسم اٹھائی، اللہ وقد اقرانیہا رسول اللہ وعلمنی تاویلا۔ فرمایا صرف یہ نہیں کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ کون سی آیت کہاں پہ آئی ہے، کس کے متعلق آئی ہے، کس معاملے میں آئی ہے، کہا نہیں، جو بھی آیت جہاں پہ بھی نازل ہوتی تھی، دن میں، رات میں، پہاڑ میں، میدان میں، جہاں پہ بھی کوئی بھی آیت نازل ہوئی، رسول خدا نے مجھے اس کی تعلیم دی ہے، اور اس کی تفسیر میں مجھے رسول خدا نے بتائی ہے۔ مجھ سے پوچھو بھائی، میں شاگرد ہوں، حقیقی شاگرد رسول خدا کے علی علیہ السلام ہیں، ذہین شاگرد، وہ کیا کہتے ہیں آپ کے ساتھ شاگرد خاص مولا علی ہیں۔ مولا علی علیہ السلام رسول خدا سے سب کچھ سیکھا۔ مولا علی علیہ السلام بہترین قرآن مجید کی تفسیر بیان کر، مولا علی علیہ السلام، رسول خدا کے بعد مولا علی، اور مولا علی علیہ السلام کے بعد باقی معصومین، غیر معصوم چاہے جتنا بڑا ہو، نہ
تفسیر میں رائے کرے گا. پھر کیا فرماتے ہیں؟ فقام ابن القوا فقال یا امیر المومنین فما کان ینزل علیہ وانت غائب عن. بندہ وہاں بیٹھے ہوا تھا، نے کہا مولا واقب ایک آیت نازل ہوئی ہے، مثلا آپ وہاں پہ نہیں ہیں، آپ تمہارے غائب ہیں، اس آیت کے کیا بنے گا؟ اس آیت کے متعلق کون بتائے گا؟ دیکھیے، قال کان یحفظ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ما کان ینزل علیہ من القرآن وانا غائب عنہ حتی اقدم علیہ فیقرئنی. فرمایا کہ آپ یہ پوچھ رہے ہو کہ میں جب غائب ہوتا تھا جو آیات نازل ہوتی ہیں ان کا کیا؟ فرمایا رسول خدا میرے لیے یاد کر لیتے تھے جب میں غائب ہوتا تھا، اور جب میں واپس آتا تھا تو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ آیات مجھے پڑھاتے تھے، مجھے بتاتے تھے کہ یہ آیات جو ہے نا وَيَقُولُ يَا عَلِيُّ أَنزَلَ اللَّهُ بَعْدَكَ كَذَا وَكَذَا وَتَأْوِيلُهُ كَذَا وَكَذَا. فرمایا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم جب میں غائب ہوتا تھا تو میں جب واپس آتا تھا تو کہتے تھے کہ علی جب آپ یہاں نہیں تھے تو یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور ان کی اسے کیا کہتے ہیں تعویل یہ ہے، ان کی تفسیر یہ ہے، آیات یہ نازل ہوئی ہیں اور تفسیر ان کی یہ ہے. تو سب کو جو ہے وہ مجھے جو ہے بتا دیا کرتے فعلمنی تعویلہ وتنزیلہ. اور یہاں تک کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا مجھے جو سکھا دیتے تھے کہ یہ اس کی تنزیل کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے. تو میرے معزز دوستوں، مولا علی علیہ السلام سے جو ہے وہ پوچھا جائے گا کہ قرآن کیا کہنا ہے. یہ جائے کہ دوسرے لوگ جنہیں اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، سب سے بڑے یعنی عالم اس امت میں سب سے بڑا عالم علی علیہ السلام، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ بتایا، کون سی آیت کہاں آئی ہے، کس کے معاملے میں آئی ہے، کس چیز کے بارے میں آئی ہے، کس بندے کے متعلق آئی ہے، کہاں پہ نازل ہوئی ہے، اس کی تفسیر کیا، سب جو ہے وہ بتا دی. آپ ایک کتاب دیکھیں، کتاب ہے اعمال صدوق. قال علی علیہ السلام ما نزلت فی القرآن آیت الا وقد علمت این نزلت وفی من نزلت وفی ای شیء نزلت. مولا کا فرماتے ہیں کہ کوئی قرآن مجید کی آیت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق مجھے معلوم نہ ہو، اور ہر قرآن مجید کی آیت مجھے پتہ ہے کہاں پہ نازل ہوئی ہے، کس معاملے میں نازل ہوئی ہے، کس بندے کے متعلق نازل ہوئی ہے، یہ مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے. وفی سال نزلت ام فی جبل نزلت قیل ما نزل فی. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پہاڑ پہ نازل ہوتا بھی مجھے معلوم ہے، میدان میں نازل ہوتا ہے. ایک صحابی نے اچھی بات ہے، سنتے جائیں. ایک مولا کے صحابی نے مولا سے پوچھا مولا آقا آپ کے متعلق کیا نازل ہوا ہے؟ بڑی خوبصورت جو ہے وہ آیہ مجیدہ ایک جو ہے وہ تلاوت کی مولا نے. فقال لولا انکم سألتمونی ما اخبرتکم. کہا کہ تو آپ مجھ سے نہ پوچھتے نا تو میں نے کہاں بتانا تھا، میں تو یہ بتا رہا تھا کہ قرآن کے متعلق مجھے سب کچھ معلوم ہے، ہر چیز مجھے معلوم ہے، قرآن کی ہر بات مجھے معلوم ہے، وہی سے پوچھو. لیکن تم نے ایک عجیب سا سوال کر دیا. چلو پھر سنتے جاؤ. نزلت فی آیا انما انت منذر ولکل قوم ھاد. کہا کہ یہ آیت جو ہے وہ ہمارے متعلق نازل ہے. یہ آیت کیا جی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذر وانا الہادی الی ما جاء بہ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی آپ ڈرانے والے ہیں، اور ہر قبیلے کے لیے، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر علاقے والے کے لیے ایک ہادی ہے. اور فرمایا منذر رسول خدا ہیں اور ہادی میں. یہ آیت مجیدہ جو ہے وہ ہمارے متعلق. میرے معزز دوستو، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. میرے معزز دوستو، ہمارا موضوع یہ ہے کہ قرآن کو بہترین جاننے والے اہل بیت رسول ہیں. قرآن کی تفسیر آپ نے لینی ہے تو اہل بیت رسول سے لینی ہے. آپ حدیث دیکھیں، کتاب اعمال صدوق. جناب بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی قبض فیہ یقول وقدم لعت الحجرة من اصحابه ایها الناس یوشک ان اقبض قبضا سریا فینطلق بی.
رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم آخری دن تھے، اس دنیا سے جانے والے تھے، کمرہ بھرا ہوا تھا صحابہ کرام سے، اور رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے میں یہ دنیا چھوڑ جاؤں، ظاہراً میں جو ہے وہ پردہ فرما جاؤں، قریب ہے۔ اچھا پھر فرمایا وقد قدمت الیکم القول معذرۃ علیکم الا انی مخلف فیکم کتاب ربی عز وجل و اطراتی اہل بیتی، فرمایا میں حجت تمام کر کے جا رہا ہوں، تم پر کوئی بات میں چھپائی نہیں ہے، سارا کھول کے واضح بیان کر کے جا رہا ہوں، سنا دو تین چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ اچھا یا رسول اللہ، فرمایا ثم اخذ بیاد علی فرفع، بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پھر علی کا ہاتھ بلند کیا، صرف میدان غدیر میں نہیں، بار بار دکھاتے رہے، بار بار جو ہے وہ بازو جو ہے وہ لوگوں کو اٹھا کے دکھاتے رہے علی کا، یہ علی یہ علی یہ علی یہ علی، وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں۔ تو کیا ہوا، حضور مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ جو ہے وہ اٹھایا، فقال ھذا علی مع القرآن والقرآن مع علی، فرمایا یہ جو علی ہے نا یہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے، جی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور اہل بیت، اور قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اچھا پھر یا رسول اللہ، پھر فرمایا خلیفتان بصیران لا یفترقان حتی یرد علی الحوض، فرمایا کہ یہ میرے دو خلیفے ہیں، میری اہل بیت اور قرآن، یہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ میں دو جو خلفاء چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے، یہ میرے نائب، یہ میرے جانشین، قرآن اور اہل بیت، علی اور قرآن، یہ کبھی جدا آپس میں نہیں ہوں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ جو ہے وہ یہ حوض کوثر پر جو ہے مجھے ملیں۔ پھر کیا فرمایا، فرمایا فَأَسْأَلَهُمَا مَاذَا خُلِّفْتُ فِيهِمَا، فرمایا کہ میں ان دونوں سے پوچھوں گا، جب یہ آئیں گے نا میں پھر ان دونوں سے پوچھوں گا اس امت نے کیا کیا، جی اس امت نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا، یہ جو ہے وہ میں پوچھوں گا۔ میرے عزیز دوستو، قرآن مجید کے متعلق کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اہل بیت رسول کو معلوم نہ ہو۔ قرآن مجید کے بہترین عالم، سب سے بڑے عالم، بلکہ یہی ہیں عالم قرآن مجید کے، جو قرآن مجید سکھلائیں گے۔ قرآن مجید سیکھنا ہے تو انہی سے سیکھنا ہے، اور یہاں تک کہ صرف دینی نہیں، دنیاوی مسائل بھی سیکھنے ہیں، بس لوگوں میں ظرف نہیں تھا۔ آج بدبخت کچھ بیٹھ بولتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو گوروں نے یہ چیز ایجاد کی، یہ گوروں نے، ایسا نہیں ہے میرے عزیز دوستوں۔ ایک بڑا عام مسئلہ ہے، شاید سمجھ آ جائے اس لیے بیان کر دیں کہ جو علم ہے نا، علم اس کی جو اصل اور اس کا جو منبع ہے نا، جہاں سے علم نکلتا ہے، وہ قرآن مجید ہے، وہ اہل بیت رسول ہے، کیونکہ ان کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ نے انہیں علم عطا کیا۔ اب کوئی سائنسی جو ہے وہ علوم ہوں، فلکیات ہوں، جو کچھ بھی ہو، دینی اور دنیاوی علوم، ان کی جڑ یہ ہے، وہاں سے، لیکن سامنے ظرف بھی تو ہو، یعنی سامنے ایسا ظرف ہو، یہ تو عالم تھے، انہیں تو معلوم تھا، لیکن سامنے وسائل دیکھیں، ابھی بھی ایک سائنسدان کو بٹھا دیں، اسے کچھ نہ دیں، کیا بنائے گا؟ کیا بنائے گا وہ؟ اہل بیت رسول موجود ہیں، مولا علیہ السلام صاحب سے بڑے عالم، رسول خود رسول خدا صاحب سے بڑے عالم، وہ حضرت کہتے ہیں جی کاغذ تو جو ہے وہ انہوں نے ایجاد کیا بعد میں آ کے، تو یہ کیا او حضرت یہ بات نہیں ہوتی، سامنے ایسے ظرف والے لوگ ہی نہیں تھے، یہ عالم تھے، ان کے علم پہ شک نہیں ہے۔ کیا فرمایا مولا امام صادق علیہ السلام، دیکھیے کتاب ہے بصائر الدرجات، قال ابو عبداللہ علیہ السلام نحن واللہ نعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہا اللہ کی قسم ہم سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، ہم جانتے ہیں، ہم وما فی الجنت وما فی النار وما بین ذلک، اور جو کچھ جنت اور جہنم اور جو کچھ بھی ہے نا ہمیں معلوم ہے، ہم اہل بیت رسول کو جو ہے وہ معلوم ہے۔ فَبُہِتُّ تُنظُرُ عَلَيْهِ،
اور راوی جو ہے وہ ان کی طرف حیدر سے تو کہ جو دیکھ لگے امام کے ساتھ فقال، تو امام اسلام فرمایا یا حماد ان ذالک من کتاب اللہ، ان ذالک من کتاب اللہ، ان ذالک من کتاب اللہ۔ فرمایا پریشان کیوں ہو رہے ہو میری بات سن کے، ہم سب کچھ جانتے ہیں اور یہ کتاب خدا میں ہے، یہ کتاب خدا میں، یہ کتاب خدا میں لکھا ہے، تم حیران ہو رہے ہو میری بات سن کے کہ میں نے کہا کہ میں زمین و آسمان کو جانتا ہوں، جو کچھ ان کے درمیان میں جانتا ہوں، جو کچھ جنت میں جانتا ہوں، جو کچھ جہنم میں جو کچھ بھی ہے میں جانتا ہوں، تم پریشان ہو رہے ہو؟ اور یہ سب کچھ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، یہ قرآن میں ہے، یہ قرآن میں ہے۔ ہاں سیکھو گے در اہل بیت سے تو پھر علم ملے گا نا۔ اہل بیت رسول کے پاس قرآن جو ہے وہ قرآن کی تفسیر اہل بیت رسول سے لو، پھر آپ کو بھی سب کچھ معلوم ہو جائے گا، بہت کچھ معلوم ہو جائے گا، لیکن ظرف بھی ہونا چاہیے۔ تو فرمایا ثم تلا هذه الآیہ، پھر مولا آقا نے دلیل کے طور پر ایک آیہ مجیدہ کی جو تلاوت کی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هؤلاء۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں ہر امت کے اوپر جو ہے وہ کچھ گواہ پیش کروں گا، ان سب گواہوں کے اوپر اے رسول آپ کو جو ہے وہ گواہ کے طور پر، شاہد کے طور پر جو ہے میں پیش کروں گا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ فرمایا کہ میں نے آپ پر کتاب نازل کی ہے وہ جو ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کرتی، ہدایت ہے، رحمت ہے، بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ فرمایا کہ ایسی کی کتاب ہے ہر چیز کو بیان۔ امام صادق نے فرمایا ہم جانتے ہیں نا، پھر بہترین مفسر ہم، بہترین تفسیر کرنے والے ہمیں سب کچھ معلوم ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ہر چیز جو ہے کتاب خدا میں جو ہے میں نے جو ہے بیان کی ہے۔ انہ من کتاب اللہ فیہ تبیان کل شیء، فیہ تبیان کل شیء۔ اللہ آقا نے فرمایا کہ سب کچھ جو ہے یہ جو ہم بیان کرتے ہیں یہ کتاب خدا میں سے ہے، یہ کتاب خدا میں سے، یہ کتاب خدا میں سے ہے، کہ کتاب خدا جو ہے وہ بہترین ہر چیز جو ہے وہ بیان کر کے، ہر چیز کا علم جو کتاب خدا میں ہے، لیکن وہ اب معلوم کہاں سے ہوگا کہ کون سی آیہ مجیدہ کیا کہہ رہی ہے، کس چیز کے متعلق بشارت دے رہی ہے، کس چیز کے متعلق ڈرا رہی ہے، کس چیز سے آپ نصیحت لینی ہے، عبرت لینی ہے، وہ اہل بیت رسول بتائیں گے، کیونکہ اہل بیت رسول کو جو ہے وہ ہر جو قرآن مجید کی کون سی آیت کہاں نازل ہوئی ہے، کس کے متعلق نازل ہوئی ہے، کس معاملہ میں نازل ہوئی ہے، پہاڑ پہ نازل ہوئی ہے، صحرا میں نازل ہوئی ہے، میدان میں نازل ہوئی ہے، دن میں نازل ہوئی ہے، رات میں نازل ہوئی ہے، جہاں بھی نازل ہوئی ہے، اہل بیت رسول جانتے ہیں کہ وہ آیت کون سی ہے اور وہ کس کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو ہے وہ کون سی بات کو اٹھا رہا ہے، کون سی بات کسی کی مذمت کر رہا ہے، کسی کی تعریف کر رہا ہے، یا اس سے آپ جو ہے کون سی ہدایت لے ہوئی، یہ سب کچھ اہل بیت رسول کو معلوم ہے۔ میرے معزز دوستو، تفسیر قرآن کا جو ہے وہ آغاز کرنے لگے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ تفسیر اہل بیت یعنی ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو صرف ناقل ہیں، ہم نقل کریں گے اہل بیت رسول کی احادیث، قرآن مجید کی آیات کے متعلق، یعنی قرآن مجید کی آیات کی تفسیر ہم بیان کریں گے اہل بیت رسول کی احادیث کی جو ہے وہ روشنی میں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، میں امید کرتا ہوں میری گفتگو آپ کو پسند آتی ہوگی۔ اگلی نشست تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔